दुनिया तो एक धोखा है, लेकिन जिंदगी एक ख्वाब है। ये ख्वाब आपको कब दिखना आएगा? पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को कंट्रोल ना करें खुदा के वास्ते। प्लीज डोंट डू दैट। फ्यूचर के लिए प्लान करें, कंट्रोल ना करें। मैं अगर अभी बैठ के सोचना शुरू कर दूं तो मैं शाम को निकलूंगा, आज 5 किलो दौड़ने जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सीवी पे दौड़ता हूँ या जमजमा पे दौड़ता हूँ, ज़ेबिश भी वहाँ करीब है। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर मैं कंट्रोल करूंगा फ्यूचर को अभी रह करके, मैं अगर बाहर गया तो मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं वो काम नहीं कर सकूंगा। फियर को निकाल दिया, अपनी जिंदगी में जीरो फियर रखें और ग्रीड जीरो रखें, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। मेरा नाम मुनव्वर हमीद मंगलवाला है और मैं जब दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ, तो कहता हूँ भाई मंगल को गोश्त नहीं मिलेगा, मैं मिलूँगा। यानी कि मुनव्वर हमीद मंगलवाला का एक यूट्यूब पे चैनल भी है। उस चैनल पे आप लोग आएँ और आप ये देखें कि आपको ये पता चलेगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। एक दिन मेरी बेगम साहिबा ने पूछा कि भाई ये आप मंगल वाले क्यों हैं, जुमेरात वाले क्यों नहीं हैं? तो मैंने गूगल किया तो पता चला कि भाई मंगल इज़ ए प्लेस इन गुजरात इन इंडिया। सो मेरा आबा व अजदाद जो थे वो वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तो बुनियादी तौर पे ये जो कोई जो कास्ट होती हैं, ये दरअसल जो है ये शनाख्त के लिए होती हैं। असल में इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और ये आप लोगों को ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई नसीहत के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से कह रहा हूँ कि जब कभी हम ये देखते हैं कि एक चौकीदार रात को जब गुजर रहा होता है और वो एक आवाज़ लगाता है जागते रहो, तो कोई नहीं जागता, बस वो जागता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा मुकाबला जिस शख्स से है उसका नाम है मुनव्वर हमीद। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे मुकाबला करता रहूँ और बेहतर से बेहतर बनने की हर रोज़ कोशिश करूँ। और यही कॉन्सेप्ट है जापानीज़ फ़िलासफ़ी में काइज़न का। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? कि ज़िंदगी जो है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हैं। तालीम मैंने इस तरह से हासिल की कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक एक प्राइमरी स्कूल था हमारे मोहल्ले में और हम रहा करते थे। एक इलाका है कराची में जुबली सिनेमा के करीब, तो हम वहाँ रहते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इत्तेफाक से जब एक मरतबा लाहौर गया तो लाहौर में मैंने एक वो दरमियान में ये बात आई तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि लाहौर में मैंने एक होटल देखा स्टेशन पे और उस होटल का नाम है नौलखा। तो वहाँ पर एक फ्रेम था होटल में, एंड इन दैट फ्रेम 2 बातें लिखी हुई थी। 2 चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, लस्ट फॉर मनी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो शायद मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे ग्रेड आएँ, बल्कि इसलिए भी कि मुझे कुछ हासिल हो। मुझे नहीं पता ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई, शायद मुझे मेरी किसी मिस ने बताया हो बचपन में। तो जब क्लास 1 से 5 तक का जो सफ़र था मेरा, उसमें जब कभी भी मैं जिस क्लास भी मैंने पास की वो मैं फ़र्स्ट आया। प्राइमरी की, उसके बाद मिडिल स्कूल में गया। मिडिल स्कूल के अंदर उस ज़माने में भुट्टो साहब ने जो है वो तालीम जो थी वो फ्री कर दी थी। तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको सच बताता हूँ, तालीम से ही आपकी ग्रोथ आती है। तालीम तरबियत के साथ हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो एक स्कूल है फिर रोड पे कराची में, JMA स्कूल, जयपुर मेमन एसोसिएशन का वो स्कूल है। मिडिल क्लास मैंने वहाँ से पास किया। प्राइमरी के बाद प्राइमरी स्कूल का नाम था आबिद इंग्लिश स्कूल। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का था। मेरे वालिद साहब जो है वो एक क्लर्क थे, तो ज़िंदगी में चैलेंजेस थे। तो एनीवेज हम 4 बहन भाई हैं। तो उसके बाद वो इंटरमीडिएट जो हमारा मिडिल स्कूल है, वो मिडिल स्कूल में मैंने वहाँ से 8th क्लास पास करने के बाद उन्होंने एक्सटेंड किया तो मैट्रिकुलेशन कर लिया वहाँ से। और मैट्रिकुलेशन की बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है, क्योंकि टीचर्स उस ज़माने में उस्तादों का बड़ा रोल होता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ मैट्रिकुलेशन करने के बाद। और अब यहाँ एक और चैलेंज आ गया कि मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए थे, एंड दैट वाज ए वेरी चैलेंजिंग टाइम कि किस तरह से घर की किश्ती को लेकर चला जाए। मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था, मुझे याद है मैं 8th में था। तो उस ज़माने में पहली जॉब जो मैंने की वो मैंने ज़ैनब मार्केट में की एज ए सेल्स बॉय, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द पर्सन हु वाज देयर, वो जो दुकान के मालिक थे वो बड़े ही अच्छे इंसान थे।
ابھی بھی میری ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے، پرویز نام ہے اور داؤد صاحب. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مجھے 12 بجے چھٹی دے دیتے تھے. میں 12 بجے دکان سے نکلتا تھا، صبح 9:30 بجے میں 9 بجے جا کے دکان کھولتا تھا. 12 بجے میں وہاں سے نکلتا تھا، اسکول چلا جاتا تھا. 12:15 12:30 تک میں اسکول پہنچ جاتا تھا اور 12:30 سے 5 بجے تک کا وہ اسکول تھا. 5 بجے میں وہاں سے نکل کے پھر زینب مارکیٹ جاتا تھا اور 10:30 تک میں زینب مارکیٹ پہ رہتا تھا. اچھا، زندگی کے اندر اسکل سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو زینب مارکیٹ کی اس دکان سے میں نے مارکیٹنگ سیکھ لی. مارکیٹنگ کیا سیکھی؟ مجھے گفتگو کرنا آ گئی، مجھے بات کرنا آ گئی کہ ہاں اگر آپ کو مچھلی پکڑنی ہو تو آپ نے کانٹے میں جو ہے وہ کیچوا یا آٹا یا جھینگا لگانا ہوگا تو وہ آپ کی زبان سمجھے گی. اگر آپ کو گلاب جامن پسند ہے تو گلاب جامن جو ہے وہ مچھلی کو پسند نہیں. تو یو آر سپوز ٹو اسپیک واٹ دا پیپل ریئلی وانٹ ٹو لسن اینڈ وچ از بیسڈ آن ٹروتھ. دیکھیے، ہم لوگ ساری زندگی ایک بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ہونے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ریئلٹی نہ ہو. 100 سال بعد ایک کتاب ہے نسیم حجازی صاحب کی، وہ کتاب ہے، جو بات ہے اس میں ریئلٹی ہونی چاہیے. تو ایک بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو شوق تھا کہ تمام چیزیں خوبصورت ہو جائیں. تو بادشاہ نے ایک جو ہے وہ چشمہ بنانے والے کو پکڑ لیا اور اس کو کہا بھائی ایسا کوئی چشمہ بنا کے دو جس میں ہر چیز خوبصورت نظر آئے. تو وہ اس نے چشمہ ایسا بنا دیا جناب جس میں ہر چیز خوبصورت نظر آتی تھی. اب جو قاتل آ رہے تھے بادشاہ کو وہ بھی خوبصورت نظر آتے تھے، جو چور لوگ تھے وہ بھی خوبصورت. تو کیا ہوا؟ ملک کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، کیونکہ بادشاہ تو ہر چیز کو جو دیکھتا تھا وہ صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ دیکھتا تھا. تو پھر وزیر نے، ہمیشہ وزیر ہی گائیڈ کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی اچھے وزیر ملیں پاکستان میں اور وہ یہ سوچیں کہ جناب اپنے ہی گھر کے بچوں کو جو ہے وزیر نہیں بنانا بلکہ دنیا پاکستان میں دوسرے بچے جو ہیں ان کو بھی وزیر بنا سکتے ہیں، دوسری لوگوں کو بھی دیکھیں جن میں ٹیلنٹ ہو. تو وزیر نے گائیڈ کیا کہ جناب ایسا چشمہ بنوائیں جس میں ریئلٹی نظر آتی ہے. تو ریئلٹی کا نظر آنا بڑا ضروری ہے. تو جناب علی ہی واز اے ویری گڈ. ہمارے استاد بڑے اچھے ملے ہمیں اسکول کے اندر. آج بھی مجھے یاد ہے ہماری ایک مسلحیکہ ہوتی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات بڑی اچھی بتائی، کرو نہ بھول کر بھی کسی سے سلوک ایسا کہ کوئی تم سے کرتا تم کو ناگوار ہوتا. تو مجھے شوق شروع سے تھا کہ جی پڑھتا رہوں. اور اس کے بعد جناب ایسا ہوا کہ ہاکی بھی کھیلنے کے ساتھ ساتھ مجھے شوق تھا. یہ آسٹر ٹرف اس وقت بن رہا تھا اور میں نے یہ ان سب کے ساتھ کھیلا ہے. اصلاح بھائی کے ساتھ آج بھی میری ملاقات ہے. اصلاح الدین ایک بڑا نام ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد جناب میٹریکولیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں میرا داخلہ ہوا پریمیئر کالج میں. ساتھ میں نے جاب شروع کر دی تھی اور جو میری پہلی پراپر جاب تھی جب میں فرسٹ ایئر میں تھا وہ تھے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن میں. اس زمانے میں گرو مندر پر ایک امپلائمنٹ ایکسچینج ہوا کرتا تھا. آج کل وہاں پر ایک میڈیکل اسٹور ہے. تو اخبار پڑھا کریں. مجھے شروع سے میرے والد صاحب نے یہ ہدایت کی تھی کہ اخبار پڑھیں اور یہ بڑے اچھا ایک ان کی جو ہے سجیشن تھی. تو اخبار میں جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھی اس زمانے میں وہ ایڈورٹیزمنٹ پڑھا. تو امپلائمنٹ ایکسچینج کا ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا. اس امپلائمنٹ ایکسچینج نے ایک ایڈورٹیزمنٹ اپیئر کیا. تو وہ جو اخبار میں اپیئر ہوا میں جب گیا تو پتہ ہی چلا کہ وہاں پر ایک جاب آئی ہوئی ہے. کہاں پر وہ جاب آئی ہے؟ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن میں. اس کا دفتر ہوا کرتا تھا یہ حاجی کیمپ میں. وہاں سے حجاج کی ٹریننگ ہوتی ہے، امین ہاؤس وہ کہلاتا ہے. تو میں نے ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اسکل کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو میں نے اپنے میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے درمیان جو ہے وہ ٹائپنگ سیکھ لی تھی. اور ٹائپنگ سکھانے کے لیے اس زمانے میں خالد ہال جہاں پر ہے اس کے سامنے بلسراس کے نام سے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جو ایک ہمارے پارسی دوست چلایا کرتے تھے اور وہ اس طرح سکھاتے تھے ASDFGH, GLKG. تو یہ جو ٹائپنگ کا جو کی بورڈ تھا اس کی جو ٹائپنگ اس وقت جو میں نے ٹائپنگ سیکھی، آج بھی جب میں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہوں اور کی بورڈ پہ تو میری اسپیڈ جو ہے وہ میں آئی ٹائپ لائک دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ جو بچے ہمارے GRE میں فیل ہو جاتے ہیں، GMAT میں فیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرام دا ویری بگننگ ان کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ خزانہ جمع نہیں ہو رہا ہوتا ہے. سو وین وی اسٹارٹ، جب خزانہ جمع ہوگا، جب وہ اس وقت لیول پہ آئیں گے، گریجویشن کریں گے، تو اگر ان کے پاس وہ خزانہ بچپن سے جمع ہوتا چلا گیا الفاظ کا تو پھر GRE GMAT پاس ہوگا. تو جناب اس طرح سے زندگی میری چلتی رہی اور وہ مجھے جاب مل گئی وہاں پر پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن میں. جب میں پہنچا تو وہاں ٹائپنگ کا ٹیسٹ تھا. آئی کوالیفائڈ دیٹ ٹیسٹ اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ پراپر آفیشیل جاب. اچھا، بندے کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. انٹرپرینورشپ، میں آج کل انٹرپرینورشپ پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں اکاؤنٹنگ، آئی ایم ٹیچنگ اکاؤنٹنگ فار دا لاسٹ 40 ایئرس. اچھا، اس کے بعد سچویشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد چونکہ مجھے شوق ہے کہ میں آگے پڑھوں تو پھر میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا BCom میں. اور BCom میں جو انٹرمیڈیٹ میں جو میری ایڈمیشن ہوئی ہے وہ ہاکی کی بنیاد پہ بھی تھی کیونکہ میں ہاکی شام میں کھیلا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں ساتھ جب میری جاب لگ گئی تو میں ہاکی میں مزید میں نے ٹائم دینا شروع کیا. اب میں دکانوں میں نہیں کام کر رہا تھا
اور اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ہے دکانوں کی طرح کی میں نے جاب کی تھی. یہ رب کا پولٹری فارم ہوا کرتا تھا, وہاں پر میں گیا تھا, وہاں پر کام کیا. ایسے کئی جابس تھے. باٹم لائن کیا ہوئی؟ باٹم لائن یہ ہوئی کہ پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن میں کام کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ٹائپنگ کس طرح کی جاتی ہے, لیٹرس کس کس قسم کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 83 میں مجھے جاب ملتی ہے ڈان اخبار میں, ڈان گروپ آف نیوز پیپرس. اور میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے, اور مجھے وہ جاب جو ملی وہ میرے والد صاحب نے ہی ریفرنس دیا تھا. اور مجھے بڑا ایک دل کے اندر ایک بڑی سی بے چینی ہوتی تھی کہ اس جاب میں اپنے والد کے ریفرنس سے ہوں, میری اپنی کوئی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. 12 سال میں نے وہاں کام کیا اور میں نے بہت کچھ سیکھا, اور میں شکر گزار ہوں میرے تمام ان کولیگس کا جنہوں نے مجھے سکھایا. لیکن میرے اندر ایک بے چینی تھی کہ نہیں, مجھے ڈان میں, چونکہ میں ابا کے ریفرنس سے لگا ہوں یہاں پر, تو ڈان میں وہ مزیدار بات نہیں تھی. اور میں نے گریجویشن جب کر لیا, اپنا بی کام کیا پریمیئر کالج سے, تو اب میرے ذہن میں تھا کہ اب مجھے کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن لینی چاہیے. اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے مجھے جن لوگوں نے گائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کروں گا, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے آپ کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے. اور اسٹل آئی واز دا اونلی بریڈ ارنر فار مائی فیملی. پیچھے میری 2 بہنیں اور ایک بھائی, اور ہمارا ایک چھوٹا سا گھر, یعنی کہ اس کمرے جتنا ہمارا گھر تھا. چیزیں بڑی چیلنجنگ تھی. اور اس کے بعد میں نے ICA میں جوائن کیا, انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. اس کا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ ہوا